بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اقرا اور عینہ رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے خلیفۃ المسلمین، ہمارے قریب ایک سنگلاخ زمین ہے، اس میں گھاس کی پتیاں بھی پیدا نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی اور نفع مند چیز اگتی ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو وہ زمین ہمیں الاٹ کر دیجیے تاکہ ہم وہاں کھیتی باڑی کر سکیں۔ ہو سکتا ہے مستقبل میں وہ زمین نفع مند ثابت ہو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گرد بیٹھے احباب سے مشورہ طلب فرمایا۔ لوگوں نے الاٹ کرنے کا مشورہ دے دیا۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی منظوری دے دی اور ایک تحریر لکھوا دی، جس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی ڈال دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس وقت موجود نہ تھے۔ وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تاکہ بطور گواہ انہیں اس معاہدے کا پابند کیا جا سکے۔ جس طرح وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، اس وقت وہ اپنے ایک اونٹ کو تیل مل رہے تھے۔ دونوں نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس معاہدے کا گواہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ معاہدہ ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں یا آپ خود پڑھ لیں گے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں مصروف ہوں، تم چاہو تو پڑھ کر سنا دو یا انتظار کرو کہ میں فارغ ہو کر پڑھ لوں۔ ان دونوں نے کہا، ہم آپ کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ معاہدہ سنا تو اسے ان کے ہاتھوں سے لے کر پھر اس پر تھوک کر اسے مٹا دیا۔ وہ دونوں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر سخت ناراض ہوئے اور کچھ نازیبا الفاظ بھی سنا دیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم دونوں سے تالیف طلب فرماتے تھے۔ ان دونوں اسلام کی کچھ مجبوریاں تھیں۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو طاقت اور عزت عطا فرمائی، اس لیے تم دونوں واپس جاؤ اور اپنی محنت کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم دونوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ وہ دونوں حیرانی اور پریشانی کی حالت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اگر وہ تسلیم کر لیتے تو وہی خلیفہ ہوتے۔ اسی دوران میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ غصے میں تھے۔ آتے ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جو زمین آپ نے ان دونوں کو الاٹ کی ہے وہ آپ کی ملکیت ہے یا تمام مسلمانوں کی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب مسلمانوں کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو آپ نے یہ زمین صرف ان دونوں کو کیوں الاٹ کر دی؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے گرد بیٹھے احباب سے مشورہ کیا تھا، وہ سب یہ زمین نہیں الاٹ کرنے پر راضی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ چند لوگ راضی ہو بھی گئے تو اسے تمام مسلمانوں کی رضامندی کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میں نے اس وقت تم سے کہا تھا کہ اس امر خلافت میں تم مجھ سے زیادہ قوی ہو، لیکن تمہیں نے مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلامی ریاست کا دار و مدار شورائے نظام پر تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہر چھوٹے بڑے معاملے میں مسلمانوں سے مشورہ لیا کرتے تھے اور وہ اپنے پیاروں سے بھائیوں سے مشورے کے بغیر کوئی قطعی فیصلہ کرنے سے گریز کرتے تھے۔
مندرجہ بالا تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہر معاملے میں مشورہ طلب فرماتے تھے۔ بعض اوقات اپنی رائے سے بھی رجوع بھی کرنا پڑتا تو کر لیتے تھے۔ یہ 100% حقیقی شورائی نظام تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ منسلک تھا۔ اس میں حرام حلال کی مکمل تمیز رکھی جاتی تھی۔ اس مبارک شورائی نظام کی عظمت اور بزرگی کو دیکھیے اور آج کل کے مروجہ کھوٹے اور نام نہاد جمہوری نظام کی اصل حقیقت کو دیکھیے، جس میں تمام معاملات مخصوص سرکاری مجلسوں میں طے پائے جاتے ہیں اور عوام کو ناانصافی، ظلم و استبداد اور محرومی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ والسلام جاری ہے۔